ماشاءاللہ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب جو جگر گوشہ شیخ القرآن ہیں، اور کون شیخ القرآن کہ جن کی وجہ سے قرآن چکوال اور اس کے گرد و نواح میں اہل سنت کا بول بالا ہے۔ ان کے والد محترم آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان اور بالخصوص قبلہ حضور محدث اعظم پاکستان کے منظور نظر تھے۔ الحمدللہ آج سید السادات سید پیر سید مراتب علی شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں مسند پر۔ آپ کے آمد سے قبل میں ایک دن کے استقبال کے لیے ایک پرزور نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، حسینیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدینا سیل لنا اشکالنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شمس المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ حضور شہزادہ محدث اعظم پاکستان پیرزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان آپ کے حکم کے تعمیل کرنے کے لیے آتا ہوں، اور آج بھی یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، آپ کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے پیار و محبت رکھتے ہیں، اور کافروں کے لیے وہ بڑے سخت ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت میں لفظ معاو استعمال ہوا ہے، اور معاو کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو میرے محبوب ہیں ان کے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے،
اور کافروں کے لیے وہ بڑے سخت ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ آل بیت ہوں، ان کا آپس میں پیار ہے۔ جب دشمن کی باری آئے گی تو وہ اس پر یہ سخت ہو جائیں گے، اس پر یہ سختی کریں گے۔ تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا آپس میں بڑا پیار و محبت ہے، وہ آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں گا۔ ہاں، میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ آ جائے تو میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ جسے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا تو اس آیت کا مفہوم سمجھ آنے کے بعد نہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا گستاخ ہوگا، نہ وہ نبی پاک کی آل کا گستاخ ہوگا، اور نہ ہی وہ نبی پاک کے صحابہ کا گستاخ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ جو نبی پاک کے ساتھی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ آل بیت ہوں، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے۔ جب اس کے ذہن کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہوگا، اب اگر دنیا کی کوئی بھی کتاب وہ پڑھ لے گا، اگر اس کتاب کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوگی تو اس بات کو پڑھ کر اسے سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کا حکم یہ ہے، قرآن کے حکم کے مقابلے میں جو بات آئے گی وہ سچی نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹی ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قرآن یہ بتا چکا ہے کہ نبی پاک کے جو ساتھی ہیں وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آل بیت بھی ہو سکتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے۔ اور پھر اکثر ہوتا یہ ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی بندہ جب یہ بات کرتا ہے تو دلیل کے طور پر یا وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہے یا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کرتا ہے۔ اور جب بھی قرآن پاک کی آیت پیش کی جاتی ہے یا نبی پاک کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاں بندے نے یہ بات لکھی ہے، تو میں اسے یہ جواب دینا چاہوں گا کہ تیری فلاں کتاب کو، تیرے فلاں بندے کو میں آگ میں ڈال سکتا ہوں، تیری لکھی ہوئی کتاب کو، تیری بتائی ہوئی بات کو میں آگ میں ڈال سکتا ہوں، لیکن اس کتاب کا میں کیا کروں جس کا پہلا اعلان ہی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک طرف قرآن کا فیصلہ آتا ہے اور دوسری طرف تاریخ کی بات آتی ہے تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن قرآن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کو نہیں مانتے، ہم تاریخ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اسی تاریخ کو جو قرآن و حدیث کے تابع ہو۔ ہر وہ تاریخ جو قرآن و حدیث کے تابع ہے اس تاریخ کو ہم مانتے ہیں۔ اگر کوئی تاریخ ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے متصادم ہے، قرآن و حدیث کے مقابل ہے، وہ اس تاریخ کو ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس تاریخ بیان کرنے والے کو بھی نہیں مانتے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی تاریخ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جو تاریخ قرآن کے مد مقابل ہو یا جو تاریخ حدیث کے مد مقابل ہو۔ اور پھر میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ
یہ جو لفظ محاو ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے دائرے بنا لیے ہیں. لفظ محاو کو دائروں میں قید کر دیا ہے. بعض لوگوں نے اسے صحابہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور بعض نے اسے اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا ہے. لیکن میں بات کروں گا امام احمد رضا کی. میں اعلیٰ حضرت کی بات کروں گا اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں. اور میں یہاں یہ بات بھی کروں گا کہ عقائد کے معاملے میں میری آنکھیں جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر آ کر بند ہیں. اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے دل کا حاکم بنا لو. اس لیے کہ جس کے دل کا امام احمد رضا حاکم ہوگا اس دل میں نہ رافضیت آئے گی اور نہ اس میں خارجیت آئے گی. اعلیٰ حضرت جو ہیں امام احمد رضا جو ہیں وہ دل پر ایسا پہرا دیں گے کہ جس دل کے حاکم احمد رضا ہوں گے وہ پکا سنی ہوگا. اس لیے کہ اس دل میں نہ خارجیت آ سکتی ہے اور نہ اس دل میں رافضیت آ سکتی ہے. جی میرے قبلہ فرما رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ جس دل کا حاکم امام احمد رضا ہوگا اس میں رافضیت بھی نہیں آئے گی, اس میں خارجیت بھی نہیں آئے گی اور اس میں نسبیت بھی نہیں آئے گی. میں حضور کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میری امداد کی ہے, مجھے یہ جملہ عطا کیا ہے اور مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جس دل پر اعلیٰ حضرت کی محبت کا پیرا ہوگا اس میں کبھی نسبیت نہیں آئے گی, اس میں کبھی نسبیت نہیں آئے گی. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ احمد رضا جو تھے وہ سادات سے محبت نہیں کرتے تھے, احمد رضا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. میں چھوٹی سی بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ احمد رضا جو تھے جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا سادات کے ساتھ تعلق کیا تھا اور سادات کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں شاہ علیہ رسول آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس بڑے بڑے علماء ہیں میری بیعت کرنے کے لیے, لیکن ان کی بیعت کے بعد بھی میں پریشان رہا کرتا تھا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, اللہ نے اگر سوال کیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. لیکن جب سے احمد رضا نے میری بیعت کی ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کل اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا, اللہ نے مجھ سے سوال کیا, مجھ سے پوچھا تو میں احمد رضا کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور عرض کروں گا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں احمد رضا میں تحفے کی صورت میں لے کر آیا ہوں. یہ ہے امام احمد رضا کے ساتھ اہل بیت کی محبت. اور امام احمد رضا کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 23 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر کے تمام مردوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ کے پڑوس میں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے. آپ نے ان کے گھر میں پیغام بھیجا اور عرض یہ کی کہ شاہ جی میں بیمار ہوں, بیماری کی وجہ سے میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آ سکتا, آپ اگر کرم فرمائیں میرے گھر میں آ جائیں اور مجھے اپنی زیارت کرا جائیں. اعلیٰ حضرت یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ حضور اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں خود آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرتا, لیکن بیماری کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا, آپ کرم فرمائیں میرے گھر میں آ جائیں اور مجھے زیارت کروا جائیں. اب پیغام لینے والا پیغام لے کر جاتا ہے, واپس آ کر بتاتا ہے کہ حضور شاہ صاحب گھر میں موجود نہیں ہیں, شاہ جی گھر میں موجود نہیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر شاہ جی خود گھر میں موجود نہیں ہیں تو ان کے جو چھوٹے 2 شہزادے ہیں انہیں بلا کر لے آئیے. اب شاہ جی کے 2 چھوٹے بچوں کو وہاں لایا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہیں دونوں شہزادوں کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہیں
اور دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا یہ نہیں کہتا کہ میں فتاوی رضویہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. احمد رضا یہ نہیں کہتا کہ میں کنز الایمان چھوڑ کر جا رہا ہوں. احمد رضا یہ نہیں کہتا کہ میں 1000 کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. دنیا والوں تم سے احمد رضا یہ کہتا ہے قیامت والے دن اس بات کی گواہی دے دینا کہ احمد رضا جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں آل بیت کا دامن لے کر جا رہا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں بندہ جتنا بھی کمال والا ہو اس کا کوئی کمال جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ صرف یہ ہے منو دست و دامان آل رسول. منو دست و دامان آل رسول کہ وہ بندہ دنیا سے کامیاب جائے گا جس کے دامن میں آل رسول کا دامن موجود ہوگا. یہ سید اعلیٰ حضرت کی آل بیت سے محبت تھی. اور میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ جب میں وہاں حضور کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ اہل سنت کا عقیدہ جو ہے اس میں اب دراڑیں پڑ رہی ہیں. تو میں اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سید اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کو یہ عقیدہ دیا ہے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیسا حب الصحابۃ لانفسہم کہ یہ جو صحابہ کی محبت ہے یہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے. ولا حب آل بیت لذواتہم اور نہ یہ جو آل بیت کی محبت ہے یہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے ہے. بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان سب کی جو محبت ہے اس وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ نہیں اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کی ذات کی وجہ سے نہیں, آل بیت سے محبت کرتے ہیں آل بیت کی ذات کی وجہ سے نہیں. دونوں کی محبت اس وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے, کہ دونوں کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہ پیغام دے رہے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا کہ یہ جو صحابہ کی محبت ہے, یہ جو آل بیت کی محبت ہے, یہ کوئی الگ نہیں ہے, یہ کوئی دو محبتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس لیے کہ دونوں کا سبب ایک ہے, دونوں کا سبب ایک ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کی محبت آل بیت کی محبت ہے اور آل بیت کی محبت صحابہ کی محبت ہے, اور دونوں کی محبت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی محبت ہے. میں حضور اگر میں جاؤ تو میں گل کر کے نا میں تقریباً 300 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں. میں مڑ کے اتنا بس سفر کرنا 600 کلومیٹر تو تسا نہیں سبحان اللہ کم از کم چکوال وینے تک تو یاد رہنی چاہیے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سید اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کو یہ عقیدہ دیا ہے, اہل سنت کو عقیدے کی بنیاد یہ دی ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کا سبب بھی نبی پاک کی ذات ہے, اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس کا سبب بھی نبی پاک کی ذات ہے. ہماری اصل جو محبت ہے وہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے, جس سے بھی محبت ہوگی وہ نبی پاک کی ذات کی وجہ سے ہوگی. اور پھر سید اعلیٰ حضرت نے
الامن والولاء کے اندر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نقل کی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو ان رجلا صعد بین المقام والحجر، کہ اگر کوئی بندہ مقام اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ جائے، وساما وصلا، اور وہاں بیٹھ کر وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے اور وہ روزے بھی رکھتا رہے. میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حجر اسود کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بندہ بیٹھ کر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ نفل پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں زندگی گزارے گا کہ ساری زندگی اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان گزاری اور نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اس بندے کی جنت پکی ہے، یہ جنت میں جائے گا، اس کی جنت پکی ہے. لیکن حدیث کچھ اور کہتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مبغض لآل محمد، کہ اگر وہاں وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر میری آل کی محبت نہیں ہے، قد دخل النار، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ دوزخ میں جائے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بیت اللہ کی زیارت کی، قیامت والے دن بیت اللہ جو ہوگا میدان حشر میں سے بندوں کو تلاش کرے گا اور تلاش کر کے یہ کہے گا کہ تو نے مجھے دیکھا تھا، میں تیری سفارش کرتا ہوں، تو جنت میں جا. اسی طرح حجر اسود کے بارے میں بھی یہ ہے کہ حجر اسود بھی شفاعت کرے گا. لیکن یہاں حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس نمازیں موجود ہیں، روزے موجود ہیں، اس نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، اس نے حجر اسود کی زیارت کی ہے، اس کے باوجود اگر اس کے دل کے اندر آل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اگر اس کے عمل میں کمی ہے، اگر اس کے عمل میں کمی ہے لیکن وہ محبت والا ہے، وہ ادب والا ہے، تو یہ جو اعمال کی کمی ہے وہ اس کے جنت میں جانے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. لیکن اگر کسی بندے کے پاس عمل تو موجود ہیں، بندے کے پاس عمل موجود ہے لیکن محبت نہیں ہے، تو اگر وہ جنت میں ہے تو وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. آپ سمجھے نہیں ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس عمل موجود ہے، نیکی موجود ہے، لیکن اس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کے پاس محبت نہیں ہے، اگر وہ جنت میں ہے وہاں سے اسے نکال دیا جائے گا. اور اگر کسی بندے کے پاس محبت موجود ہے، ادب موجود ہے، اگر عمل میں کمی ہے تب بھی وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں آل رسول کی محبت ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اذان رضا، اذان حضور محدث اعظم پاکستان. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر دل میں آل رسول کی محبت ہے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بندے کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنے گی. اسی طرح
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے، وَعِتْرَتِي آلُ بیتی، اور دوسری میری عطرت یعنی میری آل بیت ہے. لَن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ بندے کو میرے پاس حوض کوثر پر لے آئیں گے. توجہ چاہوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری آل بیت ہے. اب شارحین نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے دو تین بڑے مزے کی باتیں نقل کی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ نبی پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا؟ یہ نہیں بھاری چیزیں فرمایا، قیمتی چیزیں نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہاں کمال کا نقطہ لکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اگر وہ بھاری نہ ہو تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے. لیکن اگر چیز بھاری ہو، حالات کچھ بھی ہوں، اس میں تبدیلی نہیں آتی. اس لیے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن کتنا بھاری ہے کہ 1500 سال ہو گئے ہیں. قرآن پاک کے بھاری ہونے کا اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی. بلکہ میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا تو وہاں انہوں نے 1935 کا ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ 1935 میں جب جرمنی پر ہٹلر کا قبضہ ہوا تو یہودی علماء نے ہٹلر کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے مذہب کی جو کتاب بائبل ہے اس کے کچھ نسخے جمع کیے جائیں تاکہ ہم ان میں آپس میں تقابل کر سکیں. چنانچہ علماء کے کہنے پر بائبل کے 70 نسخے جمع کیے گئے اور جب ان کا آپس میں تقابل کیا گیا یہودی علماء یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ بائبل کے جو 70 نسخے ہیں ان میں سے ہر نسخہ جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہے. یعنی 70 نسخوں میں سے کوئی نسخہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ دوسرے نسخے کے مطابق ہو. اب جب انہوں نے اپنے مذہب کی کتاب کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں قرآن کا بھی جائزہ لینا چاہیے، قرآن کو بھی دیکھنا چاہیے. اب قرآن پاک کے 40,000 نسخے جمع کیے گئے اور وہ جو قرآن پاک کے 40,000 نسخے تھے یہودی علماء نے بڑی باریک بینی سے ان 40,000 نسخوں کا جائزہ لیا، لیکن وہ یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قرآن پاک کے 40,000 نسخوں میں کسی ایک نسخے کے اندر کسی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے بھاری ہونے کی دلیل ہے. جہاں تک آل بیت کا تعلق ہے، آل بیت کتنے بھاری ہیں. میدان کربلا میں یزید جو ہے وہ امام علی مقام کے پاس بار بار یہ پیغام بھیج رہا ہے اور ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہا ہے، حسین اپنا ارادہ بدل لو، حسین اپنا ارادہ بدل لو، حسین اپنی نیت بدل لو. آگے سے صرف ایک ہی جواب آتا ہے، حسین سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن ارادہ بدل نہیں سکتا. حسین سر کٹوا سکتا ہے، ارادہ نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جو چیز بھاری ہو وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو چونکہ میرے آقا نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میرا حسین بھاری ہے،
میرا حسین باری ہے تو حسین سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن حسین اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا. اور کسی شاعر نے نا بڑے مزے کی بات کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ میدان میں آ جائے تو ڈرتا نہیں ہے, وہ ایسا سورج ہے جو ڈھلتا نہیں ہے. کون کہتا ہے سید کا مطلب سردار نہیں, سید کا جو مطلب ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. سید کا جو مطلب ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اور خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائیں, یہ علی کا خون ہے, یہ بہتا ہے, یہ بکتا نہیں ہے. یہ بہتا ہے, یہ بکتا نہیں ہے. تو علی کا خون یہ اعلان کر رہا ہے کہ علی کا خون بیعت ہو جاتا ہے لیکن اس کی قیمت نہیں لگ سکتی, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے, دونوں اکٹھے ہوں گے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ بعض میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اہل بیت تو ہوں گے, اہل بیت تو ہوں گے لیکن قرآن نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس قرآن تو ہوگا لیکن اہل بیت نہیں ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ وہ جو صرف اہل بیت والے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہیں, وہ جو صرف قرآن والے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہیں. کامیاب وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ کامیاب وہ ہیں جن کے پاس قرآن بھی ہوگا اور جن کے پاس اہل بیت بھی ہوگا, اہل بیت کا دامن بھی ہوگا. میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ عیون الرضا کے اندر امام جعفر صادق کا ایک قول نقل کیا گیا ہے اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اگرچہ کتا بڑا نجس ہے, کتا بڑا نجس ہے, لیکن وہ بندہ اس سے بڑھ کر نجس ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ امام جعفر الصادق نے. یعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کتے سے بڑھ کر پلید ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض موجود ہے, اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اور امام جعفر صادق کے بارے میں تہذیب الکمال کے اندر آپ کا جو شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب تہذیب الکمال نے لکھا ہے کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی المدنی الصادق. یعنی آپ کے 4 لقب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ قریشی بھی ہیں, آپ ہاشمی بھی ہیں, آپ مدنی بھی ہیں اور آپ صادق بھی ہیں. آپ صادق بھی ہیں. اور کشف الغمہ کے اندر جناب امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے. میں دونوں قول سنانا چاہتا ہوں. پہلا میں نے وہ قول سنایا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ کتے سے بڑھ کر پلید ہے. اور دوسرا آپ کا یہ قول ہے, آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین, کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے. ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے. ہم وہ قول بھی مانتے ہیں اور ہم یہ قول بھی مانتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کا وہ قول ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, ہم اسے بھی مانتے ہیں. اور امام جعفر صادق کا اگر یہ قول ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اور اسی کشف الغمہ کے اندر شیعہ مسلک کی کتاب ہے کشف الغمہ, اس کے اندر جناب امام جعفر صادق کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی بندے نے آپ سے یہ سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے
اس پر سونے یا چاندی کا زیور چڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ پوچھا گیا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جناب صدیق اکبر کی تلوار کے دستے پر چاندی کا زیور موجود تھا۔ اب سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا اور اس نے یہ کہا کہ حضور کیا آپ ہی انہیں صادق کہتے ہیں؟ آپ ہی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ نہ ہم و صدیق، نہ ہم و صدیق، نہ ہم و صدیق، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ من لم یصدق لہ لا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو انہیں صدیق نہ مانے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں مردود بھی کرے اور اس کے منہ کو کالا بھی کرے۔ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے جو کہ کشف الغمہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اور میں بالکل آخری بات کر کے اس کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اسی کشف الغمہ کے اندر حضرت علی شیر خدا کا وصیت کے 2 جملے لکھے گئے ہیں کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر یہ الفاظ فرمائے تھے، واللہ واللہ فی اصحاب نبیکم، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہیں نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا تم نے ادب کرنا ہے، ان کا تم نے احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بہم، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ظاہری کے بعد سارے صحابہ جو تھے وہ دین چھوڑ گئے تھے، وہ اسلام چھوڑ گئے تھے، میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر ان کی یہ بات صحیح ہے تو جناب مولا علی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بعض صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، یا آپ یہ فرماتے کہ مجھے نبی پاک نے خاص صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ لیکن مولا علی کا یہ قول نہیں ہے، نہ آپ نے بعض صحابہ کا ذکر کیا، نہ آپ نے خاص صحابہ کا ذکر کیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سارے صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے حق پر ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا تمام اہل سنت پر لازم اور واجب ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، یہی اہل سنت کا پیغام بھی ہے کہ جو سچا اور پکا سنی ہے وہ نبی پاک کی آل سے بھی محبت کرے گا، نبی پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور ان دونوں کی جو محبت ہوگی اس کا اصل سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اب خطیب ذیشان، خطیب خوش الہان علامہ مفتی محمد نصیر احمد نصیر رضوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل منقبت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حکیم محمد افضل سہروردی صاحب سے کہ وہ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، حسینیت، یزیدیت۔ محبت سے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک وعدے نبھا دیے۔ ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو جی سارے حباب محبت اللہم صلی اللہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین